قیامت والے دن اکثر لوگوں کو جب ان کی پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ ان کی زبان کی وجہ سے پھینکا جائے گا۔ اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ گالی ہمارے معاشرے میں دی جاتی، سب سے زیادہ اگر پکڑا جائے گا تو وہ ان گندی گالیوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا جو وہ اپنی زبان سے ماں بہن کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی شدید نافرمانی قرار دیا۔ عورت سب سے زیادہ محفوظ جس جگہ پہ ہوتی ہے وہ اس کی گھر کی چار دیواری ہوتی ہے۔ فیصل آباد کے اندر آپ کو خواتین کے لیے کوئی بھی اربن ٹرانسپورٹ کی سہولت نظر نہیں آئے گی، اور اللہ رب العزت نے مثنی و ثلاث و رباع کہہ کر مرد کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دے دی۔ مرد دوسری، تیسری، چوتھی شادی کر سکتا ہے۔ مرد زنا تو کرتا ہے لیکن شادی نہیں کرتا۔ یونیورسٹیز کے اندر جس طرح سے عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جس طرح سے بلیک میلنگ کے سکینڈل آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بعض تو مائیں جو ہیں وہ اپنی بچوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہیں کہ تم دیکھو دادا دادی کیا کر رہے ہیں، یعنی جہاں بہو کا زور چلتا ہے وہاں دادا دادی کی جاسوسی ہوتی ہے، اور جہاں دادا اور دادی یعنی ساس اور سسر کا زور چلتا ہے وہاں بہو کی جاسوسیاں ہو رہی ہیں۔ سکون چاہتے ہو تو شکر کرنا سیکھو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ آپ احباب نے دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستانی معاشرے کے اندر خواتین کو جو درپیش مشکلات ہیں یا مسائل ہیں ان کے حوالے سے نہ صرف بات کی جائے گی بلکہ انشاءاللہ ان کے حل کے لیے میں اور آپ عملی طور پر اقدامات کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو میرے ذہن میں اس معاشرے کو دیکھ کے آتا ہے، ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ میں ایک مرد ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے مرد ہیں، بیسمنٹ میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مرد اس طرح سے سوچ سکے یا وہ فیلنگز مرد کے اندر آ جائیں جو خواتین کے اندر پائی جاتی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مرد کی فیلنگ جو ہے وہ خواتین ان کو کما حقہ محسوس کر سکیں۔ یہ بیعینی ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کے درمیان جو 15 اختلافات تھے پاکستان کو بنانے کے وہ ذکر کیے تھے نا، تو ان میں ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ گاندھی جب یہ کہتے تھے کہ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا مشترکہ لیڈر ہوں اور میں مسلمانوں کا بھی خیر خواہ ہوں، تو قائد اعظم یہ کہہ کر ان کی بات ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں ہی نہیں اس لیے آپ مسلمانوں کی فیلنگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مسلمان کی فیلنگ ہے وہ ایک ہندو کے اندر آ جائیں، آپ کتنے بھی اچھے انسان کیوں نہ ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، فطرت کے خلاف۔ ایسے ہی لیکن ہم وہ بات کر سکتے ہیں جو ہم نے قرآن سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے سیکھی ہے، ہم اس بات کو سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ معاشرہ کس طرح اس کے خلاف چل رہا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر بات سمجھے گی۔ حضرت معاذ کو، یہ بڑی دفعہ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ قیامت والے دن اکثر لوگوں کو جب ان کی پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ ان کی زبان کی وجہ سے پھینکا جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا نام ہے بی، اور اے اور بی کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اے نے ڈی کو گالیاں دینی شروع کر دی اور بی نے بھی ڈی کو گالیاں دینی شروع کر دی، تو مجھے بتائیے
آپ کی فیلنگ اس وقت کیا ہوگی جبکہ آپ کمزور ہیں, بدلہ بھی نہیں لے سکتے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. آپ لڑائی میں شامل نہیں ہیں لیکن آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اب میری گفتگو کے دوران یہ سوچئے گا, ابھی سے یہ سوچنا شروع کریں, ہمارے معاشرے میں جتنی گالیاں دی جاتی ہیں, آپ ذرا سوچیں کون کون سی گالیاں دی جاتی ہیں. میں کچھ دیر کے لیے, سیکنڈ کے لیے خاموش ہوں, سوچیں ذرا, اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ گالی, یہ گالی, یہ گالی, یہ گالی ہمارے معاشرے میں دی جاتی. میرا خیال ہے اتنے سے وقت میں کوئی 3-4 گالیاں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں. اب مجھے بتائیے, جو گالیاں آپ کے ذہن میں پہلی مرتبہ چند سیکنڈ سوچنے میں آئی, ان گالیوں میں کس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے, کس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے؟ یعنی لڑائی تو اے اور بی کی ہوئی, لیکن حملہ کیا گیا بہن کی عزت کے اوپر, حملہ کیا گیا ماں کی عزت کے اوپر, حملہ کیا گیا بیٹی کی عزت کے اوپر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے, اس ماں کا, اس بیٹی کا یا اس بہن کا کیا قصور ہے آپ کی لڑائی میں کہ آپ اپنے غصے کی بڑھاس نکالنے کے لیے ان کی عزتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے کے مردوں کو اور پنجاب میں رہنے والے پنجابی مردوں کو قیامت والے دن سب سے زیادہ اگر پکڑا جائے گا تو وہ ان گندی گالیوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا جو وہ اپنی زبان سے ماں بہن کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں خواتین کے اوپر کیا جاتا ہے, اور وہ بیچاری سن سکتی ہیں لیکن چونکہ کمزور مخلوق ہے اس لیے آج تک وہ اپنے اس حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی اور کسی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ ہمیں اپنی گالیوں میں دور رکھا جائے یا ہمیں اپنے گالیوں میں معاف کیا جائے. پہلی التجا میں مسجد دارالسلام کے نمازیوں سے یہ کروں گا کہ آج سے یہ عہد کر لیں کہ آپ نے اپنی زبان سے کوئی گالی نہیں نکالنی, اور وہ گالیاں جس میں ماں بہن کی عزتوں کو تار تار کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی شدید نافرمانی قرار دیا. آپ نے فرمایا فسق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کی ڈیٹیل میں فقہا کی آپ تفاسیر پڑھیں گے, فقہا کی بحث پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ بندہ مومن رہتا ہے, نہ مسلمان اور نہ کافر, بلکہ ایمان, اسلام اور کفر کے درمیان ایک درمیانی سا ایک اصحاب الاعراف سمجھ لیں ہیں کہ جو آدمی فاسق ہو جاتا ہے, یہ اس کو فاسق کہا جاتا ہے. یعنی آپ انتہائی کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں جب آپ اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اگر کل قیامت کے روز انہی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے ہمارے گریبان پکڑ لیے تو اللہ رب العزت کے حضور ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوں. اس لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو خود عزت دینا سیکھو, اس کی رسپیکٹ کرنا سیکھو. اگلی بات, یہ بات بھی معاشرے کے اندر نظر آنے لگ گئی تو ضروری سمجھا میں نے کہ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی بیٹیاں وہ اس وقت موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہی ہیں یا جو الیکٹرانک نئی سکوٹی آئی ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہیں. تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے, اس کی اصلاح کی جائے اور اس کے اوپر ضرور بضرور گفتگو کی جائے. تو سب سے پہلے تو میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہمارے لیے زندگی میں بھی تحفظ ہے, زندگی میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ عورت کو بغیر وجہ کے, بغیر کسی ضرورت کے کبھی بھی اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. عورت سب سے زیادہ محفوظ جس جگہ پہ ہوتی ہے
وہ اس کی گھر کی چار دیواری ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہم بھیڑ چال کے طور پہ اپنا لیتے ہیں، دیکھا دیکھی کہ وہ بھی اسکوٹی چلا رہی ہے تو پھر کیا ہوا، میں بھی چلانا شروع کر دیتی ہوں۔ بہت سی چیزیں ہماری خواتین جو ہیں وہ مقابلہ بازی میں اور فیشن کے طور پہ بھی اپنا لیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اب یہ فیشن بن گیا ہے اسکوٹی چلانا، تو اگر میں بھی چلا لوں گی تو کوئی اس میں مذائقے والی بات نہیں، نہ فیشن کے طور پہ، نہ بھیڑ چال کے طور پہ، اور نہ بغیر ضرورت کے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں آپ کو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی عزتیں اسی میں ہیں، آپ اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر گھر کی زینت بن کے رہیں۔ ہاں لیکن یہ بہرحال حکومت وقت کی نااہلی اور ہم مردوں کی ہی نااہلی اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کا نتیجہ ہے کہ ہماری ہی گھروں کی بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجبوراً اسکوٹی اور موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے گھر ہوں گے کہ جہاں پہ شوہر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوگا، بھائیوں کی ذمہ داری ہے بہنوں کے کام کریں، ان کو اسکول کالج چھوڑ کے آنا ہے چھوڑ کے آئیں، لے کر آئیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کریں۔ بہت سے باپ کی جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ بہت سے لوگ معاشی طور پر پریشان حال ہونے کی وجہ سے بیٹیوں کو کاموں پہ بھیج رہے ہیں۔ بہت سے لوگ معاش کے لیے بیرون ملک چلے گئے، پیچھے سے گھر میں کوئی مرد باقی نہیں ہے۔ بہت سے افراد کا فیملی سٹرکچر ایسا بن گیا کہ گھر میں کوئی ذمہ دار مرد نہیں بچا۔ یہ سب وہ خواتین ہیں جو آپ کو مجبوراً، جو آپ کو موٹر سائیکلوں اور سکوٹیوں کے اوپر نظر آ رہی ہیں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، میں دیگر شہروں کی تو بات نہیں کرتا، لیکن فیصل آباد کے اندر آپ کو خواتین کے لیے کوئی بھی اربن ٹرانسپورٹ کی سہولت نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ حکومت کی غیر ذمہ دارانہ روش نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو سہولت نہیں دیں گے، اگر ہم ان کے لیے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا انتظام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جب مردوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی، جب مردوں نے ان کی کفالت کا انتظام پورا نہ کیا، تو پھر بامر مجبوری ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی کچھ مہنگائی نے جو ہے وہ لوگوں کی جان نکالی ہوئی ہے، اور وہ یورپین معاشرے سے مرعوب ہم مرد اور عورت کو برابر کمانے کے لیے جو نکال رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ سڑکوں کے اوپر یہ معاملہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس میں ہم مردوں کا، نوجوانوں کا یہ کردار بنتا ہے کہ اگر وہ کسی بہن کو بامر مجبوری نکلا دیکھ ہی لیں تو پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف نہ دیکھیں اور اس کے پیچھے موٹر سائیکل لگا کے اس کو تنگ نہ کریں، اس کے بارے میں گفتگو کر کے اور مڑ کے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کو پریشان نہ کریں، بلکہ آپ اس کے ساتھ اس طرح سے چلیں کہ وہ تحفظ محسوس کرے کہ میں ایک ایسے معاشرے کے اندر بامر مجبوری نکلی ہوں کہ جس معاشرے میں مجھے تحفظ دیا جائے گا، میرے خلاف اقدامات نہیں کیے جائیں گے۔ اور بہرحال نکلنا ہو تو پردے کا انتظام تو بہرحال وہ ضروری ہے۔ بامر مجبوری بھی نکلنا ہو تو پردے کے بغیر جو ہے وہ نکلنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود نہیں۔ آگے چلیے، یہ بڑا ہی حساس سا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، آج سے پہلے شاید میں نے اس ٹاپک کے اوپر کوئی زیادہ تفصیلاً بات نہیں کی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کر دی جائے۔ بات مزاح کی اپنی جگہ، مزاح میں اکثر یہ باتیں مزاح میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں، لیکن آج مزاح کی بات نہیں ہے، آج سیریس بات ہے۔ اور وہ سیریس بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بات تو یہ طے ہے کہ بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس چیز کی اجازت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دے دی ہے وہ چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، فائدہ مند ہی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مثنی و ثلاث و رباع کہہ کر مرد کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دے دی، مرد دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت، وہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ مرد کو جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے
اس میں خیر ضرور ہے، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب بات مسئلے کی سمجھنے کی ہے. صدیوں کا کلچر اور صدیوں کی ریت رواج اور صدیوں کا جو معاشرہ اور ہماری جو تہذیب ہے، اس کلچر اور اس تہذیب نے پاکستان اور پلس بر صغیر کے مرد اور عورت دونوں کے دماغوں کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. میں یہاں پہ جملہ بولا ہے، ذرا دوبارہ غور سے سنیے گا. مرد بھی اور عورت بھی. یہ مت سمجھیں کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کی ایک سے زائد شادیوں کے صرف عورتیں خلاف ہیں، مرد بھی اتنے ہی خلاف. میں اپنی بات کو مدلل کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے دماغوں میں جو کلچر اور صدیوں کی تہذیب کی وجہ سے جو سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہے، اس میں مرد کی زیادہ شادیوں کو قبول کرنے کی گنجائش موجود نہیں. لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں انسان کا قصور نہیں ہے، مرد یا عورت ہونے کا قصور نہیں ہے. قصور ہمارے اس تہذیب اور اس کلچر کا ہے، اور ہمارا ہے کہ ہم اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 23 سالہ مختصر دور میں انہوں نے تہذیب اور کلچر کو یکسر بدل کے رکھ دیا. وگرنہ دنیا کی تاریخ سرچ کرنے کے بعد یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی تہذیب اور کسی بھی کلچر کو اگر آپ نے بدلنا ہو اور آپ آج سے اس کو بدلنے کی شروعات کریں تو کم از کم 300 سال لگتے ہیں اس کو بدلنے میں. 300 سال تک ایک چیز جو کلچر میں سرایت کر جاتی ہے اس کو بدلنے میں لگ جاتے ہیں. اب اس کو آپ دوسرے پیراہے میں دیکھیں. عرب معاشرے کی صدیوں سے تاریخ ہے، وہ بھی تو عورتیں ہی ہیں نا، وہ کسی اور مٹی سے تو نہیں بنی، اسی مٹی سے بنی جس مٹی سے بر صغیر کی عورتیں بنی. لیکن صدیوں سے ان کے کلچر نے ان کو ایک سے زائد شادیاں جو ہیں اس کو نارمل بنا کے پیش کیا ہے. لہذا وہاں پر اس میں دولت کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، امیری غریبی کا بھی کوئی چکر نہیں ہے. عرب جب غریب تھے اس وقت بھی وہ 4 شادیاں کرتے تھے. صحابہ غریب تھے تب بھی ان کی 4 ہی شادیاں تھیں. بہت کم شاذ و نادر کوئی 1-2 صحابی ہوں گے کہ جن کی 1 آدھی شادی تھی. تو وہاں پر ایک سے زائد شادیاں جو ہیں یہ نارمل چیز ہے، اور ہمارے کلچر میں یہ ایب نارمل چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان. تو سب سے پہلا نقصان جو ہمیں اس معاشرے میں خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے، خواتین کی مشکلات میں سے سب سے پہلا نقصان، کیونکہ وہ اس چیز کو 1 سے زائد شادیوں کو قبول نہیں کرتی، تو اس کا نقصان خواتین کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. اور وہ کیا کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خاتون کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بیوہ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. متعلقہ نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے، جیسے بھی گزارنی ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہے. بیوہ نے اس کو یہ پتا ہے اگر میں بیوہ ہو گئی مجھے کوئی قبول کرنے والا نہیں. پہلا نقصان. اس کا آگے نقصان یہ ہوا کہ اب چونکہ یہ پتا ہے کہ اگر کوئی متعلقہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. چنانچہ اس کا اگلا نقصان یہ ہوا کہ ان خواتین نے پہلے دن سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں کوئی ایسی تعلیم یا کوئی فیلڈ میں ایسا ورک ضرور کرنا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر ہمیں ایسا معاملہ پیش آئے تو ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، ہمیں سٹینڈ کیا جا سکے. اس سوچ کی وجہ سے خواتین کو فیلڈ میں آنا پڑا. اور اس پر ایک اور ظلم اور ستم ظریفی ہم مردوں نے بھی یہ کی. ایک بات ذہن نشین رکھیں، تاریخ بتاتی ہے جتنی بھی تحریکیں دنیا میں اٹھی ہیں وہ کسی نہ کسی ظلم کے رد عمل میں آئی ہیں. جب مردوں نے اپنے حقوق اپنے فرائض پورے نہیں کیے، عورتوں کے اوپر ظلم کیا، ان کی کفالت نہیں کی، عورتوں کی کمائیاں کھانے کی لت جب مردوں کو پڑ گئی تو یہ فیمنزم کی تحریک نے جنم لیا. فیمنزم عورتوں کے حقوق کی ایک تحریک ہے. وہ کہ وہ ایک بہت غلط سائٹ کے اوپر چلے گئے، لیکن وہ رد عمل یہی تھا کہ عورت کو سٹینڈ کرو. عورت کو کیوں؟ اس لیے کہ متعلقہ سے تو بھائی تم شادی نہیں کرتے، وہ کہاں جائے؟ خودکشی کر لے، کیا کرے؟ زہر کھا کے مر جائے.
क्या करे वो, कहां से खाए वो? फिर वो कहती है मैं क्यों ना कमाऊं, मुझे कमाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर बेवा को तुम कबूल नहीं करते, वो अपने बच्चे लेके कहां चली जाए? फिर वो कहती है मैं फेमिनिस्ट हूं, मैं फेमिनिज्म की मानने वाली, क्यों कि मैं मर्दों के खिलाफ खुद कमाकर जो है वो आगे जाने वाली। वो एक अलग चैप्टर है कि वो गुलूफ का शिकार होके एक हद से वो आगे चली गई। दूसरा नुकसान, जैसा कि मैंने जिक्र किया, अल्लाह ने जो कानून बनाए हैं, देखिए हम कबूल ना करें ये एक अलग बात ना, ये कोई फर्ज तो नहीं है, कोई नहीं करता ना करे ये एक अलग बात, लेकिन नुकसान होगा, हमें फायदा नहीं होगा। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि चूंकि हमारा मुआशरा मर्द और औरत दोनों, और मैं यहां इस बात की भी वजाहत कर दूं, आप कहेंगे कि मर्दों को क्यों शामिल कर रहे हैं जबकि मर्द तो चाहता है दूसरी तीसरी शादी करना? नहीं, वो सिर्फ मजाक की हद तक है, वो सिर्फ मजाक की हद तक है, लतीफे की हद तक है कि हम आपस में जरा इंजॉयमेंट करने के लिए दूसरी तीसरी शादी में एक दूसरे को छेड़ देते हैं, वगरना मुझे बताइए, हकायक पर बात होनी चाहिए, तसव्वुरात पे नहीं। मुआशरे का सर्वे करें और उन लोगों को देखें जिन्होंने दूसरी शादियां की हैं, अपने जहन में दौड़ाएं, आप कितने ऐसे अफराद को जानते होंगे जिन्होंने दूसरी शादी की? तो जब उन्होंने दूसरी शादी की तो पहली बीवी ने जब उसके खिलाफ स्टैंड लिया तो पहली बीवी को सपोर्ट करने वाला कौन था, मुझे बताइए? मर्द था। उसका बाप और उसके भाइयों ने सपोर्ट किया कि हमारे बहनोई ने और हमारे दामाद ने क्यों दूसरी शादी की, तेरी ऐसी की तैसी, अब हमने अपनी बहन अपनी बेटी को तेरे पास नहीं रखना। होता है कि नहीं ऐसे होता, बताइए? मर्द भी नहीं चाहता, मर्द भी नहीं पसंद करता, इसलिए यह इल्जाम सिर्फ औरतों के ऊपर ना धरा जाए कि औरतें जो है पसंद नहीं, हम मर्द भी इस बात को कबूल नहीं करते। इसका अगला नुकसान क्या होता है कि हमारा मुआशरा, मर्द और औरत दोनों मिलकर जब इस बात को कबूल नहीं करते तो दूसरा नुकसान यह होता है कि मर्द जिना तो करता है लेकिन शादी नहीं करता। बहुत से ऐसे केसेस में हमारे पास सवालात आते हैं, और एक नहीं सैकड़ों सवालात मेरी लिस्ट के अंदर आज भी मौजूद हैं, जिसमें खवातीन ये कहती हैं कि हमारा खामन अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है, नमाजें भी पढ़ता है, हमारा भी जितना को चंगा भला ख्याल रख सकता है रखता है, लेकिन क्या करें, वो इसके साथ साथ दूसरी औरतों के साथ भी दोस्ती लगाए हुए, ये फिजिकल रिलेशन में भी चला जाता है। मैं क्या करूं? अब वो बहन ये तो सोच रही है कि मेरा खामन जो है वो दूसरी औरतों से दोस्ती लगाता है, दूसरी औरतों से जिना कर रहा है, लेकिन वो मर्द भी और वो औरत भी मुआशरे के खिलाफ ये जुर्रत नहीं कर सकते कि वो दूसरी शादी करने का हौसला अपने अंदर पैदा कर ले। और इसी की वजह से, यानी इस गलत सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की वजह से खवातीन को एक और बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि खवातीन अपने शादी के बावजूद अदमे तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती। यानी ये जुमला हमारे मुआशरे में सदियों से रीत चली आई है, अब जरा कम हुआ, कि चाहे मर्द नशई भी निकल आए, चाहे वो परले दर्जे का नशा करने वाला इंसान हो, लेकिन एक औरत जो है वो उसके साथ कसम पुरसी की हालत में भी गुजारा करती, चाहे वो उसको मारता भी हो, वो अपनी आखिर तक उसके साथ गुजारा करती। क्यों? ये अदमे तहफ़्फ़ुज़ इसीलिए है कि वो ये जानती है कि अगर ये दर छुटा तो मुझे कोई और कबूल करने वाला नहीं होगा। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? यानी ये जो एक से ज्यादा शादियां हम कबूल नहीं करते, इसका सबसे ज्यादा नुकसान औरतों को होता है, लेकिन औरतों के साथ साथ मर्दों को भी हो रहा है कि मर्द वो बेचारे जिना करने पे मजबूर और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए गलत हराम रास्तों के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हलाल रास्ते की हमारा मुआशरा उसको इजाजत नहीं देता। हमें बहरहाल इस पहलू के ऊपर सोचो विचार करनी चाहिए। जो सही है वो सही है, उसे हमें मानना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। बाकी हमारी अपनी एक फिक्र और सोच है, अगर नहीं कबूल करती तो ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन बहरहाल ये मुआशरे की एक मुश्किल है जिसका सामना हमें है और जिस पर हमें बहरहाल कुछ ना कुछ सोच कर काम करना चाहिए, चाहे उसको सदियों ही लग जाएं। कहीं से काम शुरू होगा तो सदियों बाद जाके जो है वो खत्म होगा। आगे चलिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हमारे साथ बहुत दर्द दिल से लोगों ने डिस्कस किया, और हकीकत है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो मुसीबत ये है
کہ خواتین کی تعلیم دلانے کا ہر انسان جو ہے وہ اب معاشرے کے چلن کے طور پہ، جس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی ہیں، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اچھی تعلیم حاصل کرے۔ بسا اوقات یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ معاشرے کو اچھی لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، معاشرے کو اچھی ٹیچرز کی ضرورت ہے، گرلز کالجز اور گرلز یونیورسٹی میں لیڈیز کی ٹیچرز کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو درپیش مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو الگ سے مردوں یعنی لڑکوں سے الگ سیپریٹ تعلیمی ماحول میسر نہیں ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر جس طرح سے عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جس طرح سے بلیک میلنگ کے سکینڈل آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے کہ انسان جائے تو کہاں جائے، کہ اگر اپنی بیٹی کو نہ پڑھائے، تعلیم نہ دلائے، تو اس کا یہ ڈر رہتا ہے کہ مستقبل میں کسی اچھے خاندان میں رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک معیار سیٹ ہو چکا ہے کہ اچھا رشتہ کرنے کے لیے اب مرد یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس نے ایم اے کر لیا، اس نے میڈیکل سائنس کر لی یا وہ ڈاکٹر بن گیا تو چلو کوئی بات نہیں، اس کی بیوی میٹرک ہو۔ بتائیں کوئی یہ سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا۔ اب یہ سوچ ختم ہو چکی۔ اگر لڑکے نے سی اے کیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، لڑکا انجینئر ہے، بھلے وہ اپنی بیوی سے پریکٹیکل لائف میں ورکنگ کروائے یا نہ کروائے، لیکن وہ میٹرک پاس سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے بیوی بھی میری اتنی ہی پڑھی ہونی چاہیے جتنا میں پڑھا لکھا ہوں۔ یہ ایک سوچ ڈیویلپ ہو گئی ہے نا۔ اب اس سوچ کے ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے جو اچھے والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ان کی بیٹیوں کے اچھے رشتے ہوں۔ اب اچھے رشتے کروانے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں پڑھیں، چاہے ان سے جاب نہیں بھی کروانی، مالدار بھی ہیں تو بھی۔ اب اچھے رشتے تک پہنچنے کے لیے تعلیم، اور تعلیم تک پہنچنے کے لیے وہ گند بڑی یونیورسٹیاں کہ جن میں جا کے عزتوں کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی۔ ایسے حالات کے اندر اگر آپ میں سے کوئی یہ آواز پہنچا سکے، جمعہ یقین مانیے جمعہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچ جاتی۔ یعنی بسا اوقات کوئی مہمان ہی آیا ہوتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ایسا وہ آپ کی بات سن کے کہیں اوپر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم اس جمعے کے توسط سے اور آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو افراد یہاں پر میری بات سن کے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کی سیپریٹ تعلیم کا محفوظ انتظام کرنا شروع کریں۔ یہ ایک اکیڈمی میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یونیورسٹی کو چھوڑیں، گلستان کالونی کے اندر آج اگر آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو ایف ایس سی کی سیپریٹ ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں، تو مجھے زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن جو مجھے سروے سے جو رپورٹ ملتی ہے کہ اکثر علاقوں میں آپ کو فیمیل ٹیچر نہیں ملیں گی۔ اکثر علاقوں میں آپ کو وہ ماحول جو تحفظ والا ہے، سیپریٹ ماحول، جس میں آپ کی بیٹی تحفظ کے ساتھ اکیلی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، آپ کو نہ وہ اکیڈمی ملے گی، آپ کو نہ وہ ٹیچر ملے گا، آپ کو نہ وہ ماحول ملے گا۔ اب کچھ بات کر لیں گھریلو مسائل کے اوپر۔ گھریلو مسائل میں سے ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے وہ ہے پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی فیملی کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے۔ دوسرا کیا پہنتا ہے ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا، وہ کیا کھا رہا ہے یہ دیکھتے رہنا، وہ کتنے بجے اٹھتا ہے یہ دیکھتے رہنا، وہ سوتا کب ہے یہ دیکھتے رہنا، اس نے کیا خریدا ہے، کیا اس کی معاملات زندگی ہیں، میاں بیوی آپس میں خوش کیوں ہیں، میاں بیوی جو ہیں وہ رہتے کیسے ہیں، ان دونوں کا آپس میں معاملہ کیسے ہے۔ یہ ایک عجیب سی ہمیں لت لگی ہوئی ہے دوسروں کی جاسوسیاں کرنے کی۔ بعض تو مائیں جو ہیں وہ اپنی بچوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہیں کہ تم دیکھو دادا دادی کیا کر رہے ہیں،
یعنی جہاں بہو کا زور چلتا ہے وہاں دادا دادی کی جاسوسی ہوتی ہے، اور جہاں دادا اور دادی یعنی ساس اور سسر کا زور چلتا ہے وہاں بہو کی جاسوسیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا جس نے آپ کی پرائیویسی میں مداخلت کر کے تانک جھانک کر کے سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے کہا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ یہ میری پرائیویسی میں جو ہے مداخلت کر رہا ہے میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا، اور اس کی کوئی دیت بھی نہیں تھی۔ کسی دوسرے کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش نہ کریں، دوسرے کی زندگی اس کو جینے دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم دوسروں کی زندگیوں میں انوالومنٹ کرتے ہیں، کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کی زندگی کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ اور خواتین کا المیہ یہ ہے، خواتین کی مشکل یہ ہے کہ وہ ساری زندگی بیچاری، اس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے طریقے سے ڈیفائن کیا، اور اسی کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری خواتین بیچاریوں کی مشکل یہ ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ ساری زندگی خدمت بھی کرتی رہتی ہیں اور ساری زندگی روتی بھی رہتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی ساری زندگی خدمت بھی کرنی اور ساری زندگی اس خدمت کے بدلے بیچاریوں کو کوئی ریوارڈ بھی نہیں ملنا، ساری زندگی روتے رہنا کہ ہائے مارے گئے، ہائے ایکسٹرا برڈن پڑ گیا، ہائے یہ اس کے بھی کام کرنے پڑ گئے، ہائے یہ اس کے بھی کام کرنے پڑ گئے، ہائے یہ اس کے بھی کام کرنے پڑ گئے۔ تو یہاں پر میں یہ تلقین کرنا چاہوں گا اپنی خواتین کو کہ یاد رکھیں ایک وہ عورت بھی تھی، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حوصلہ، اللہ اکبر، کہ بیوی ہے اور خامند گھر نہیں ہے اور پیچھے سے خامند کا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ایک ماں اس کا بچہ اس کے سامنے فوت ہو جائے وہ تو حواس باختہ ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا یہ واقعہ ہے کہ بیٹا وفات پا گیا، بیوی اتنے حوصلے والی خامند کا انتظار کیا، خامند آیا، اس کو روٹی دی، اس کی خدمت بجا لائی، اس کو ریلیکس نارمل ماحول کے اندر جب اس کا بالکل اس کا جو مینٹل لیول تھا وہ بالکل ریلیکس ہو گیا، پھر اس کو کیسے بتایا، کہا اللہ کے بندے، اللہ جب امانت دیتا ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ امانت واپس بھی لے لیتا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے ہمیں بیٹا امانت دیا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، بیٹا وفات پا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ مثال اگر آپ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، صبر کے ساتھ کام کریں، حوصلے کے ساتھ کام کریں، خدمت جو بجا لانی پڑ رہی ہے بامر مجبوری ہی صحیح، لیکن اگر اسے صبر کے ساتھ برداشت کریں اور اپنے خاوند کے گھر آتے ہی اسے سارے دن کا رونا نہ سنائیں بلکہ اس کی خدمت کر کے اس کو خوش کریں، تو میں یقین سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے آپ جس دروازے سے چاہیں گی آپ کو داخلہ عطا فرما دے کہ آپ فرائض کو پورے کرنے والی ہیں۔ یعنی عورتوں کے لیے تو جنت اللہ رب العزت نے اتنی آسان کر دی ہے کہ اگر وہ صرف فرائض پورے کرنے والی ہوں اور اپنے گھر میں خوشحال طریقے سے اپنے خامند کی خدمت کر کے اپنے فرائض بجا لانے والی ہوں تو قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہتے ہو تمہیں داخلہ دے دیا جائے گا۔ اور ایک آخری بات سمجھ لیجئے، یہ بات خواتین میں کچھ زیادہ پائی جاتی ہے، مردوں میں اب بنسبت خواتین کے تھوڑا سا ہی لیول جو ہے وہ فرق رہ گیا ہے، لیکن مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ناشکری کا عنصر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، مقابلے بازی کا عنصر ہماری خواتین کے اندر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتی ہیں، اگر آپ زندگی میں سکون چاہتی ہیں یا زندگی میں سکون چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے کہ الہاکم التکاثر کا شکار نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسان کی زندگی کی بے سکونیوں میں سے
جو بہت سی بے سکونیاں ہیں ان میں سے ایک یہ نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ بے سکونیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت ہر وقت یہ سوچتی رہے کہ وہ میری فلاں دوست کا لائف سٹائل دیکھو کیسا ہے، وہ فلاں میری کزن کا لائف سٹائل دیکھو کیسا ہے، یہ ٹی وی میں کسی ماڈل کو دیکھ لیا تو اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ دیکھ لو کیسا ہے، یہ فلاں جوڑا جو ہے یہ میرے لیول کا نہیں ہے، اس سے اوپر جا کر جو ہے وہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی سے ہر وقت ناخوش، اپنے خامن سے ہر وقت ناخوش، اور اپنے لائف سٹائل سے ہر وقت ناخوش، یہ ناشکری زندگیوں میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہے، یہ ناشکری زندگیوں میں بے سکونی پیدا کر دیتی، پھر وہ بہت سی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسے برکت نکال لیتا ہے اور پھر کبھی آپ کو سکون نہیں آتا، سب کچھ مل بھی جائے تو پھر سکون نہیں آئے گا، اس سے اوپر بھی چلے جاؤ گے پھر سکون نہیں آئے گا۔ ایک بات سمجھ لو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اس بات پہ یقین رکھ لو کہ جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا تھا وہ آپ کو مل گیا، اب یہاں سے زندگی اپنی لائف گزار۔ میں آپ کو ایک بڑا بہترین واقعہ آخر میں سنا کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے استخارہ کیا، تقدیر پہ ایمان کی آپ کو بات کر رہا ہوں، اس نے استخارہ کیا شادی کے لیے، اور استخارہ کرنے کے بعد اس کی شادی جو ہے وہ ہو گئی، اس کی جہاں بھی رشتہ اس کے ماں باپ نے دیکھا، پسند کی نہیں تھی، ارینج میرج تھی، ماں باپ نے رشتہ دیکھا، لڑکے نے بس ٹھیک ہے، ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے کر لی۔ اب جب رشتہ ہو گیا تو اب اس کو اپنی بیوی جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں نظر آ رہی تھی جس طرح کی اس نے ایک ڈریم گرل سوچی ہوئی تھی۔ ہر انسان نے ایک سوچا ہوتا ہے نا، ایک خواب، خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی ایک خواب سوچا ہوتا ہے، تو اس کا وہ خواب اس کے سامنے نہیں تھا، تو وہ پھر اس عالم دین کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ایسے ایسے شادی ہو گئی ہے اور بیوی کا معاملہ دل کو نہیں لگ رہا۔ تو انہوں نے پوچھا حضور والا نے کہ یہ بتاؤ استخارہ کیا تھا؟ وہ کہتے جی ہاں، استخارہ تو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر تم اپنی بیوی سے دل نہیں لگاؤ گے تو تم گناہگار ہوگے کہ تمہیں اللہ کے انتخاب پہ اعتراض ہے۔ استخارہ جب کیا پھر اللہ پہ یقین کیسا؟ یہ اتنی سی بات اس کے دل میں ایسی گھر کر گئی کہ الحمدللہ اس نے سالوں گزر گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوش و خرم لائف گزار رہا ہے۔ بس یہ اتنی سی بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے، بہنوں بیٹیوں کو اور مردوں کو، کہ استخارہ کر کے اللہ سے دعا کر کے جب مانگا ہے تو جو گھر مجھے ملا ہے اگر اب میں اس پہ راضی نہیں، بس پھر سمجھ لو میں نے اللہ کو ناراض کر لیا، اور جب میں نے اللہ کو ناراض کر لیا پھر میں جتنی مرضی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں، پھر مجھے دنیا کی ساری عیش بھی مل جائے وہ تو مل سکتی ہے مگر مجھے پھر سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہو تو شکر کرنا سیکھو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا سیکھ جاؤ، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔